मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। खैर, तो अब क्या है जी, वो तो हो गया। तो मैं ये कर रहा था, इस्लाम ने अब क्या लगाई है, जगह जगह पाबंदियां लगाई हैं। तो ये पाबंदियां बड़ी इंसान को ना टेंशन देती हैं। आप रात सोए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हय्या अला सलाह पे क्या करो भाई, उठ जाओ। टेंशन होगी कि नहीं होगी? कितना मुश्किल होता है फजर के लिए नींद कुर्बान करना। मैं तो जब फजर के में आता हूँ ना, नमाजियों को देख के बड़ा खुश होता हूँ। ऐ अल्लाह, ये वो मुकद्दस और मुबारक लोग हैं जिन्होंने तेरी दावत पर लब्बैक कहा और वुजू करके सफ में आके खड़े हो गए। दुनिया की नज़र में इनकी वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नज़र में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अल्लाह कहता है मैंने हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह का ऐलान तो पूरे महल्ले में, और 4-4 6-6 अज़ानें हो रही हैं आजकल तो मस्जिदों से, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। ये चंद लोग हैं जो फजर के नमाजी शक्ल से भी मिस्कीन से नजर आ रहे होते हैं। ज्यादातर गरीब लोग ही आ रहे होते हैं फजर में। मालदार आदमी तो फिल्म देख के सोता है रात को, उसके बाद टाइम ही रात को मिलता है बिजनेस से। ज्यादातर फजर में कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सारा दिन इंसान मायूस होता है ना, हम बेहयाई फैल रही है, जिना फैल रहा है, लोग आगे बता रहे होते हैं, मायूसी होती है तबीयत में कि यार इतना। एक जिम वाले कल आए, मेरे दोस्त हैं, मैंने भी उनको समझाया था यार ख़वातीन के लिए जिम अलग टाइमिंग में रखो और मर्दों के लिए ये जो को है ना सिस्टम, ये जिम में बेगैरती है, ये बेशर्मी है, इतने ब्रॉड माइंडेड मत बनो। लड़कियां वो चुस्त कपड़े पहन के, स्लीवलेस कपड़े पहन के, और जो ज़ाहिर एक्सरसाइज का ड्रेस तो बहुत ही अधूरा भी होता है और बहुत टाइट भी होता है, तो वो क्यों लड़कों के सामने कर रही हैं? इसमें क्या जा रहा है कि लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, मर्दों की? अब खुदा से इतना तो ना लड़ो ना। लिबरल लोग जो है ना, वो हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं, अल्लाह को जर्रा बराबर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है भाई? जब लड़कियों को इतराज नहीं है, मुफ्ती साहब ब्रॉड माइंडेड बने, कोई किसी को नहीं छेड़ता। भाई छेड़ लेगा तो हो क्या जाएगा? आगे जाओ ना, फिर जिना भी कर। तो अंग्रेजों ने जिना की है, इतने वलद जिना बच्चे पैदा हो गए, तो क्या तरक्की नहीं की उन्होंने? बात सारी ये है कि जिस खुदा ने पैदा किया, आप उसको अहमियत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म को अहमियत दो। जो काम गोरा कर रहा है उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। आज मुसलमान भी निकाल रहे हैं अपनी डिक्शनरी से। तो क्या करना है भाई ऐसी नमाज और उम्रे का? क्या करना है ऐसी नमाज उम्रे का? इतनी बेगैरती है, इतनी बेहयाई है, फिर उसमें कितने वाकयात हो रहे हैं, कितने वाकयात हो रहे हैं। जो लड़कियां जा रही हैं, मैं बदगुमान नहीं कर रहा किसी की बीवी जा रही हो और वहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे हों, लेकिन एतमाद ख़त्म हो रहे हैं एक दूसरे पे। शौहर को बीवी पे एतमाद ख़त्म हो रहा है, औरत को मर्द पे एतमाद ख़त्म हो रहा है। औरत को पता है मेरे मर्द को 20 किस्म की औरतें मिलती हैं, पता नहीं किस किस से ताल्लुकात होंगे। मर्द को पता है ये 20 किस्म के मर्दों से इसकी सलाम दुआ हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोग एतमाद करते हैं, लेकिन दिल में वसवसे आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? जो रिश्ता था, जो अल्लाह चाहते हैं जोड़ के रखें, वो रिश्ते टूटना शुरू। अब तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं जिम ट्रेनर को समझा रहा था, मैंने कहा भाई हमारे पास पहले केसेस आते थे सास बहू के झगड़े, अब केसेस आ रहे हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। किस बात पे? शौहर को शक हो गया कि ये इसके किसी से ताल्लुकात हैं। ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। वो झगड़े काबिल बर्दाश्त थे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि ना औरत को शौहर पे एतमाद, ना शौहर को औरत पे। तो ये को सिस्टम जो है ना, ये तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं हमको। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, सिर्फ पैसे की हवस नहीं होगी। हम जिम खोलने से थोड़ी मना कर रहे हैं भाई आपको, हम तो तरगीब दे रहे हैं कि काम करो ये, ताकि लड़कों को कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मिले, वो जाके ये मोबाइलों की जान छोड़ें, जिम में आए, वर्जिश करें। लेकिन थोड़ी सी तो गैरत कर लो यार, थोड़ी सी गैरत कर लो। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मानते हो कि खुदा को हमने जवाब देना है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़कियों के लिए खोलें ही नहीं, हम कह रहे हैं लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, लड़कों की टाइमिंग अलग कर दो। इतना तो खुदा को मान लो ना। इसमें थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता है तो होने दो भाई, हराम ही कमाना है। अगर गलती करना है तो बंदूक उठाओ, लोगों से माल छीनना शुरू कर दो। फिर नहीं जी, तो वो मेरा दोस्त है बेचारा, मैंने उसको समझाया, वो मानता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अलग सिस्टम किया। लेकिन उसने कहा मुफ्ती साहब लड़कियों में बेहयाई इतनी फैल गई है, लड़कियां इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं।
شرم کس میں بغیرتی اب مردوں سے زیادہ کس میں آ رہی ہے؟ خواتین میں آ رہی ہے. کہہ رہے ہم نے ایک ہفتے کے لیے جم بند کیا کہ گھر مزدور آ کے نا رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو, کچھ کام تھا مزدوروں کا, تو ہم نے کہا مزدور آئیں گے اندر کام کریں گے, تو خواتین سے ہم نے اتنا کہہ دیا ایک ہفتہ آپ چھٹی کر لیں اور یہ جب ریپیئرنگ پوری ہو جائے گی تو پھر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہم انہی کی موجودگی میں کر لیں گے, ہمیں چھٹی نہیں کرنی. مزدور کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی ڈریسنگ کیا زیادہ اس پہ نہیں آدمی بات کر سکتا. تو جب خدا کا خوف بالکل نکل جائے میرے بھائی, تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. ٹھیک ہے لڑکیاں جا رہی ہیں, شرم نکل رہی ہے, اس شرم نکلنے سے سوسائٹی کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اور اللہ دیکھو بار بار قرآن میں کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. آپ اللہ کو بھول رہے ہو لیکن اللہ آپ کو نہیں بھول رہا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں. میں نے پیدا کیا, میں نے بنایا, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, یہ سارے رشتے میں نے بنائے. مجھے اگنور کرو گے اور پھر تمہیں خوشیاں ملیں تو یہ خوشیاں تمہارے گلے پڑیں گی کل. دشمن جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, لڈو کھلاتا ہے, تو اس لڈو کے اندر زہر رکھ کے کھلاتا ہے. وہ دوست جب کڑوی گولی بھی دے گا نا, اس کڑوی گولی میں فائدہ ہوگا. اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان, عقل مند انسان اس لڈو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا, یا کس نے کھلایا ہے؟ دشمن نے. اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے, اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے. جو آپ گناہ کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو, یہ نعمتیں, یہ نعمت نہ سمجھو, اس میں زہر چھپا ہوا ہے. خدا کیسے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ نہیں کرتے, جو گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے, غیر مرد کے سامنے نہیں آتی, کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ خدا کا. اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے. دنیا تو کہے گی انٹی بڑی لبرل ہیں, یہ براڈ مائنڈڈ ہیں, یہ کوئی تنگ ذہن نہیں ہے ان کا, اچھے اخلاق کی, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. دنیا تو تعریفیں کرے گی. جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی, پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی, سورہ حجاب نازل کر دی, اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر محرم ہے, ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو. تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے, فٹنس جو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں, تو کیا بڈھی نہیں ہوں گی ایک دن؟ چہرے پہ چھریاں نہیں پڑیں گی؟ پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں. اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, عورت پہ بڑھاپا. غصہ بہت آتا ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی, ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے. بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے, مرد کو حسن کم دیا ہے لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے. ہم نے تو 70 سال کے بھی لوگ دیکھے ہیں بالکل فٹ فاٹ, ایسے لگتا ہے بالکل کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں اتنے پاورفل تھے ماشاءاللہ, چال سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا ان پہ بڑھاپے کے کوئی اثرات ہیں. تو ہارٹ اٹیک ہوا, صحت پہ کا خیال نہیں کرتے تھے, فوجی تھے, بس وہ ان کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, بی پی ہائی رہتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا, انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے, چال ڈھال. اور لیکن آپ کسی 60 سال کی عورت کو دیکھو, وہ کیا ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھریاں تھی, 63 سال میں دانت سارے سفید چمکدار, وہ پٹھان, اصلاً تم پٹھان ہے نا, اور ایسے گھنی داڑھی اور آواز میں وہی پاور. کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے. مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایئرز اولڈ تھے, روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. وہ معذرت کے ساتھ, کھیلنے سے پہلے معذرت نہیں کرتے تھے, یہ معذرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ کیا تھا لانگ ٹینس. آپ 10 منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے. تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو, اپنے میاں کی محبتیں لو, اولاد پیدا کرو, پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا. جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے
जवानी में औरत को इज्जत उसके हुस्न जमाल की वजह से बहुत जगहों पे मिल रही होती है। आंटी बड़ी खूबसूरत है, सब लिफ्ट करा रहे होते हैं, आप बैठ जाएं, मैं खड़े होकर सफर कर लूँ। ऐसा ही होता है ना, मैं ये सामान वहां तक पहुंचा देता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जो 40, 50, 45 साल, 50 साल के बाद जो इज्जत मिलेगी ना, वो हुस्न जमाल की वजह से नहीं, वो बुजुर्गी की वजह से। तो वो इज्जत औलाद और शौहर देता है कि मेरे बच्चों की क्या है ये। इंसान का बच्चा होगा तो इज्जत देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। लेकिन मेजॉरिटी तो मेरा ख्याल है इंसान के बच्चे ये भी मार्केट में चल रहे हैं। खराबी इतनी नहीं आई है हमारी सोसाइटी में कि औरत बूढ़ी हो जाए तो मर्द उसको लिफ्ट कराना छोड़ दे। कुछ लोग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी भाई बच्चों की क्या है ये, माँ है, ज़िंदगी इसके साथ गुजार दी। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने दूसरी शादी की जवान खातून से। अब पहली बीवी के साथ उनकी ज़िंदगी 30 साल गुजरी, दूसरी ने आते ही पता नहीं कुछ मसाइल खड़े कर दिए, उनको गुस्सा आता था। अच्छा, दूसरी ताने देती थी कि ये पहली वाली तो बुड्ढी है, इसको तुम क्यों लिफ्ट करा रहे हो। मेरे पास केस आया तो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब उस पहली वाली ने गम, गुर्बत, भूख, सारा कुछ बर्दाश्त किया मेरे साथ 30 साल। तो अब मैं ये तो नहीं है कि ये नई वाली की वजह से उसको इग्नोर करना शुरू कर दूं। ठीक है, दोनों के हक मिलेंगे तो उसको भी प्रॉपर टाइम देंगे हम। मैंने कहा यार बंदा क्या है, जैसे बेगैरत किस्म के लोग भी हमें सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे होते हैं। तो 100 बेगैरतों के बाद एक गैरतमंद मिलता है ना, तो वो बैलेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। खुशी होती है कि चलो यार थोड़े से। वरना जो शादी ब्याह के मामलात में जो माजरत के साथ जो बेगैरती का रेशो है, वो थोड़ा सा गैरत से क्या है। बस मैं ज़्यादा नहीं इस पे जाऊँगा, फिर वो बेगैरती के वाक़यात सुनाऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा हम तो पता ही इतने बड़े बड़े, हम तो थोड़ी से हैं, ये तो इतने बड़े बड़े बेगैरत पड़े हुए। तो उससे बात दफ़ा ना वो गलत, यानी हम सब इसमें शामिल हैं भाई, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं, जल्दी से बात को समेटूं। अबे यार आपको बिठाया हुआ किस लिए यहाँ पे, जहाँ से बयान कंटिन्यू चल रहा होता है ना वहीं से करें, अजान भी होने वाली है, इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई वो जो जिम ट्रेनर थे उनसे मैंने कहा कि यार, उसने कहा भाई ये ख़वातीन भी बहुत सी नीचे आ रही हैं, और ये मालदार घरों की ख़वातीन में ये मसला क्या है, ज़्यादा है। जिनके पास कपड़ों के पैसे ज़्यादा होते हैं, कपड़े उन्हीं के पास नहीं होते, उनमें ज़्यादा मसला ही है। उनको ज़रा अपनी दौलत दिखानी है और थोड़ी नुमाइश करनी है। मैं फिर भी नीयतों पे शुबा नहीं कर रहा। बाज़ों को इससे कोई गरज नहीं होता कि मर्द देख रहा है कि नहीं देख रहा। उनको मर्द के सामने अपनी बॉडी को एक्सपोज करना भी वो इतनी ब्रॉड माइंडेड होती है कि हमारे मसाइल ही नहीं है। वो भाई आपके नहीं है, इस्लाम के तो है ना मसाइल। इस्लाम पाबंदी लगा रहा है, किसी वजह से लगा रहा है ना। अपनी ख्वाहिशात पर इस्लाम को क्या करो, तरजीह दो। भाई अल्लाह ने मना कर दिया, ख़त्म। देखो, कोई अंग्रेज हमारे सामने खिंजीर का गोश्त ला के रख दे, हम फौरन क्या कहते हैं, भाई ये हराम है, हम नहीं खाते, हम मुसलमान हैं, हम नहीं खाते। अब अंग्रेज हमसे पूछे क्यों नहीं खाते, हम कहें ये नापाक है। अंग्रेज कहे सर्फ से धो के खा लो। अंग्रेज क्या कहेगा, सर्फ से धो के खा लो। हम कहें नहीं फिर भी नापाक रहेगा। अंग्रेज कहे कि क्यों नापाक रहेगा, इसमें क्या है, कि मीट लगी हुई है, इसमें गोबर लगा हुआ है, बदबू भी नहीं आ रही, सूंघ के देखो। और अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो वो टेस्ट गेन नहीं हुआ अभी आपका, ठीक है ना। थोड़े दिन खाओगे तो नहीं आएगी, हमें तो नहीं आती, आपको क्यों आ रही है। ये बहस कभी ख़त्म हो सकेगी क़यामत तक? कोई लॉजिक पेश करोगे? आखिर में आके कहना पड़ेगा भाई हम क्या हैं, मुस्लिम हैं, खुदा का हुक्म है, हराम है, तो हम भी क्या कहेंगे, हराम। तो अंग्रेज क्या कहेगा, इतनी लंबी बहस करने की ज़रूरत क्या थी, पहले बोल देते। भाई तुम्हारे मज़हब में पाबंदी और तुम मज़हब को फॉलो करते हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, तुम खुदा को मानते हो, मज़हब को फॉलो करते हो, फिर वो इस पर बहस करेगा कि क्यों मानते हो खुदा को, क्या ज़रूरत है। तो बहस का रुख चेंज हो जाएगा। लेकिन एक टॉपिक हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद। तो जो हमारी लिबरल आंटियाँ हैं, जो जिम जा रही हैं, मर्दों के सामने एक्सरसाइज कर रही हैं, देखो मैं अगर बहस करना शुरू करूं, इससे बेहयाई फैलती, आगे से अप्लाई आता, कोई बेहयाई नहीं फैलती, मेरी बेगम तो 20 साल से जा रही है, दिल साफ होना चाहिए। लिबरल लोगों के पास आलतू फालतू दलाइल बहुत होते हैं कि नहीं ये सब, ये ना असल में एक्चुअली ये सब दिमाग का खेल होता है, ट्रस्ट की बात होती है। हमने तो बहुत सी पर्दे वालियों को घरों से भागते हुए देखा है, उन्होंने देखा होगा, शायद कोई भाग रही होगी। हमने बहुत सी पर्दे वालियों को देखा है और ये बड़ी ख़तरनाक, और वो फलाने का वाक़या तो ढिमकाने का वाक़या। ये बहस क़यामत तक ख़त्म बोलो नहीं होगी। दिल साफ़ होना चाहिए। वो जिम तो 20 साल से चल रहा है, उसमें तो आज तक कोई ऐसा केस नहीं वजूद में आया। तो मैं उनसे कहता हूँ आ भी गया तो क्या हो गया,
انگریزوں کے روزانہ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا, 2-4 اور مزید انگریز وجود میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اگر وہ کیسز بھی نہ ہوتے تو انگریزوں کی تو نسل ہی ختم ہو گئی نا. کیا خیال ہے ان کا؟ تو کیسز کی وجہ سے جو کچھ انگریز بچ گئے ہیں وہ کیسز کی وجہ سے بچ گئے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. جب ہم خنزیر کو کہتے ہیں انلیگل ہے تو دلیل یہاں سے شروع کرو, خدا نے کیا کیا ہے, پابندی لگا دی. تو پردے کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ خواتین کو چاہیے کہ دلائل میں سوچنے کے بجائے بھائی اللہ نے صاف لفظوں میں, یہ کوئی ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے, امام شافعی کا قول نہیں ہے, یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. کسی حکم کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا. جہاں پردے کا حکم آیا تو ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے کہ ابا کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, سسر کے سامنے آ سکتی ہے, داماد کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹوں کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے, بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے. پورے رشتہ داروں کا بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. کسی ضرورت سے آنا پڑے, کوئی مجبوری ہو تو پردے میں آئے. بہت زیادہ گنجائش نکالنی ہے تو چہرے کا پردہ اختلافی ہے. راجح قول تو یہی کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا فرض ہے. بہت ہی مجبوری ہو تو بہت زیادہ چھوٹ, جو انتہائی براڈ مائنڈڈ بن کے میں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ چھوٹ نکلے گی. زیادہ زیادہ کس کی نکل جائے گی چھوٹ؟ چہرے کی نکل جائے گی. پورا باڈی ڈھکی ہوئی ہو, صرف چہرہ کیا ہو, کھلا ہوا. یہ بہت زیادہ یہ گنجائشیں نکال کے کہ چلو جو لبرل انٹیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ اسلام سے دور ہیں, ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ان کو دے دی جائے. ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. چلو یہاں تک آ جاؤ یار, آپ باقی باڈی کور کر لو. اتنا بھی اگر نہیں ہو رہا تو یہ خدا سے کیا ہے, یہ دشمنی ہے, یہ خدا سے لڑائی ہے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا بھائی. اللہ کی نظر میں حیا بہت اہم چیز ہے, اور زنا بہت بری چیز ہے. زنا سے نہیں منع کیا, زنا کے ہر وہ کام جو سوسائٹی میں زنا کو پروموٹ کرتا ہے اس سے اللہ نے منع کیا. بے پردگی زنا کو پروموٹ کرتی ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں لذتیں بھی ہیں, ساتھ ساتھ بیچ میں کیا ہے. اب عورت کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ وہ ورزش نہیں کر سکتی, وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں کر سکتی, وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, لیکن کچھ پابندیاں لگا دی. آئی بروز نہیں بنا سکتی, یہ تغییر خلق اللہ ہے. ناخن نہیں بڑھا سکتی چڑیلوں کی طرح, یہ کوئی زینت نہیں ہے. یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے, یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. زینت ناخن کاٹنے میں ہے, بڑھانے میں تھوڑی ہے. یہاں تو پابندیاں لگائے گا نا اسلام کے, اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹھ جاؤ گے. آڑے تھے تو انگریزوں نے زینت کرتے کرتے نسلیں ہی بگاڑ دی ہیں. عورت مرد بن گئی, مرد عورت بن گیا, پھر بیچ کی چیزیں آ گئی مارکیٹ میں. یہاں سے دیکھو لیڈیز لگ رہا ہے, یہاں سے دیکھو کیا لگ رہا ہے. پورا LGBT کا جو قانون پاس ہوا وہ تو سارا ہی فطرت کا کیا کر دیا. پیدا ہی ہوا تھا, 2 بکرے ذبح ہوئے, بالغ ہوا تو اس نے کہا میں شیعہ ہوں. وہاں کا قانون کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں, تو شکر ہے وفاقی شرعی عدالت نے LGBT قانون کو کالعدم کر دیا. اللہ کرے سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے. تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا تھا, آپ نے 2 بکرے کاٹے, بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں. 7 سال میں بچے کو اجازت ہے وہاں قانون میں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ ہو. تو آپ کا 1 بکرے کی قیمت کیا ہو گئی, ضائع ہو جائے گی نا, بکرے کے پیسے ضائع ہو گئے. اس کے کوٹ پٹانگ قسم کا نظام ہے تو چل رہا ہے. تو اسلام نے پابندیاں لگا دی, ہمیں انسان کا بچہ بنا دیا. تو یہ جو کباب میں ہڈیاں پیدا کی ہیں نا اسلام نے, یہ کس کے فائدے کے لیے, یہ ہمارے فائدے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے نکلا اپنے شاہی لشکر کے ساتھ, تو راستہ بھول گیا, پیاس سے صحرا میں برا حال, اور پیاس سے مرنے والی کنڈیشن ہو گئی. کہتے ہیں جھونپڑی میں گیا تو اس نے پانی مانگا, کہیں جھونپڑی والا تھا, تو وہ جھونپڑی میں ایک شخص آیا جو وہ تھا نا جو جھونپڑی کا مالک. اسے جب دیکھا بادشاہ پیاس سے مر رہا ہے تو ٹھنڈا پانی لایا اور پیالے کے اندر تنکے ڈال دیے, جیسے کباب میں ہڈیاں ہوتی ہیں نا, تاکہ پانی پیتے ہوئے بار بار تنکا منہ میں جائے, پھر تنکا منہ سے ہٹائے, پھر پانی پیے. یعنی بادشاہ کو پانی پینے میں ٹینشن ہو. بادشاہ لوگ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتے. اچھا, پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا, دبا کے ہر ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے کرتے حکمرانوں کی 2 ٹکے کی عزت چھوڑی نہیں ہے کسی نے. یہ بہت خطرناک ہے, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے.
کسی کنٹری میں حاکم چاہے ظالم ہو, اگر بالکل ہی اس کی عزت ختم ہو جائے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے اور ملک کا پھر بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو دوسرے کو برا بھلا کہنے میں, کہ ایک ملک کی ریاست کی جو سربراہ ہوتا ہے نا, اس کی وہ بالکل ہی اس میں اور ایک چپڑاسی میں کوئی فرق ہی نہ رہے. تھوڑی سی ریسپیکٹ, چاہے کوئی بھی ہو, کسی خاص کی, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, بھائی ایک لمٹ تک جاؤ, اس سے آگے مت جاؤ. خیر, تو انہوں نے کیا کیا, بس تن کا بھی کر ڈال کے پکڑا دیا. بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے, میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں, اور لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں. اس نے کہا بعد میں گردن اڑانے کا حکم دوں گا, ابھی تو پانی پیو نا. وہ پانی پی رہا ہے, پھر تن کا آ رہا ہے, پھر پانی, پھر تن کا کو ہٹا رہا ہے. ہوتے ہوتے گھونٹ گھونٹ بھر کے اس نے پانی پیا اور سیراب ہوا اور حکم دیا اس کی گردن اڑائی ہے. بہت تجھے پانی پلایا ہے, اوپر سے گردن اڑا. تو اس نے کہا حضور میری تھوڑی سی بات سن لیں تو پھر آپ گردن اڑا دیں. بادشاہ نے کہا چلو اس نے پانی تو پلایا ہے نا, تو باس پر نا بادشاہ لوگ سنتے کہاں تھے پہلے, گردن اڑانے کے بعد کہتے تھے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ جی میں نے آپ کو اس لیے کہ اتنی شدید پیاس میں جب ٹھنڈا پانی اچانک آپ بھر کے پیتے ہیں نا, اس سے بعض دفعہ سڈنلی موت ہو جاتی ہے انسان. رپورٹ اس طرح کے سنے واقعات, شدید پیاس میں ایک دم ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کی بوتلیں اور لمبے ہو گئے. تو مجھے پتا تھا کہ میں آپ کو زبانی سمجھاؤں گا, آپ اتنی شدید پیاس میں ہو لیکن پھر بھی آپ کیا کرو گے, پیو گے. شدید پیاس میں آپ پہ میری نصیب, تو میں نے بیچ میں تن کے ڈال دیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیراب. پھر بادشاہ سلامت نے وہ انعامات جو بادشاہ لوگوں کے انعام بھی پھر 4 شادیاں کرا دی ہوں گی اس کی. میں بادشاہ ہوتا تو میں ڈائریکٹ, تبھی تو لوگ آج کل نوجوان لوگ دعا کر رہے ہیں میری, اسی طرح مفتی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. ایک کام تو ہوگا نا, غربت مہنگائی تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی, کم از کم ایک کام ہو جائے گا نوجوانوں کا. تو حقیقت ایسے ہی ہے, غیر مسلم نے خواہشات کے دروازے کھول دیے, کبابوں سے ہڈیاں ختم کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, آپ ساری خواہشات پوری کرتے اور اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, ڈپریشن بڑھتی ہے. اسلام نے خواہشات میں کیا کر دی ہیں, تن کے ڈال دی ہیں, کباب میں ہڈیاں ڈال دی ہیں. اس سے لذتوں کا کی لذت بھی دوبالا رہتی ہے, سوسائٹی بھی اصلاح رہتی ہے, آپ کی بھی اصلاح رہتی ہے. آپ ٹینشنوں میں نہیں جاتے. کچھ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا دیتی ہیں. انفرادی سطح پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور جو قوم من حیث القوم اجتماعی سطح پہ گناہ کرتی ہے وہ قوم من حیث القوم ڈپریشن میں جاتی ہے. من حیث القوم اس کا نظام کیا ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے. غیر مسلموں نے جب خدائی احکام کو نکالا نا اپنی سوسائٹی سے, بے حیائی کو پروموٹ کیا, تو زنا کے مزے تو لگ گئے ان کو, لیکن سوسائٹی کیا ہونے لگی, سوسائٹی تباہ ہو گئی. نہ باپ کا احترام, نہ ماں کا احترام, نہ دادی, نہ نانی, سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا. بڑھاپے میں حشر دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے. نشے آ گئے ان کی سوسائٹی میں, کیونکہ جب آپ خواہش کرتے ہیں, پوری کرتے ہیں, مزید خواہش جنم لیتی ہے. پھر آپ کہتے ہو یار کچھ نیا ہونا چاہیے, نشے کی طرف جاتے ہیں. زندگیاں تباہ ہو گئی نشہ کر کر کے, شراب, نشہ, لڑکیوں کے چسکے. میں نے کتنے نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کی زندگی سے یو ٹرن لے کے واپس آئے ہیں, لیکن اسلام تھا نا ان کے پاس, اسلام نے بچا لیا ان کو. غیر مسلم کے پاس بچانے والا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو بہت نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کے انتہا تک پہنچے لیکن ڈپریشن میں جانے لگے. وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ, نائٹ کلب, شراب, سب کچھ, لیکن ہم دیکھ رہے تھے روز بروز ٹینشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا, تبلیغ میں وقت لگایا, تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا بھائی یہ زندگی کیا ہے, یہ برباد کر, کیونکہ دیکھ رہے تھے برباد ہو رہے ہیں ہم. تو مسلمان کے پاس تو آپشن ہوتا ہے, اسلام اس کو گھسیٹ کے لے آتا ہے. غیر مسلم کو کیا چیز لے کر آئے گی, ان کے پاس تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں خالی, وہ خود پی رہے ہوتے ہیں, ان کی خود لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, سب کی نہیں ہوتی ہوں گی لیکن بہتوں کی ہوتی ہیں. وہ کیا موٹیویشن کرے گا بھائی, جو خود خدا کا باغی ہے. موٹیویشن میں تو سب سے پہلے خدا کا انٹروڈکشن ضروری ہے نا, کہ جس نے پیدا کیا اس کو تو مانو, وہ تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں. تو اس لیے جو اسلام میں جو کباب میں ہڈیاں ہیں نا میرے بھائی, یہ ہڈیاں ہمارے فائدے کے لیے. ہڈی والے گوشت کا مزہ الگ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کیا کیا, مچھلی سے نا پوری ہڈیاں نکال لی, کانٹے اسی طریقے سے نکلوا کے مچھلی پکائی, مزہ نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی وہ جو کنگھی ہوتی ہے نا اس کے اندر, اس کے ساتھ ہی گوشت کا مزہ ہوتا ہے. تھوڑا سا کھاؤ, تھوڑے سے کانٹے کا بھی مزہ لو. پھر کانٹا نکال کے, بالکل ہی کانٹوں سے بھری بھی نہ ہو. بنگلہ دیش کے لوگ تو کانٹوں بھری مچھلی ایسے کھا رہے ہوتے ہیں, کھٹ 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 سائڈ پہ کانٹے لگا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس میں نکال کے پھینک دیتے ہیں مچھلی اندر, کانٹے سائڈ پہ. ان کو پتہ نہیں وہ
جین میں ان کی یہ چیز شامل. ہم لوگ تو ایسے کرنا پڑتا ہے کانٹا ہٹانا, لیکن بالکل ہی کانٹے ہٹی ہوئی مچھی ہوتی ہے, اس میں بھی لذت نہیں ہوتی, تھوڑے سے کنگھی ہونی چاہیے کم از کم اندر. ٹھیک ہے, تو بھائی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے لگائی ہیں. تو متقین کا مطلب میں جو بتا رہا تھا نا, انہا لتذکرۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں, جو کباب میں ہڈی برداشت کر لیں گے, تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس قرآن سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.